من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسٹیج پر موجود معزز و موقر عالم دین اور ذمہ داران برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو بھیجا تو کامل و اکمل و اتم بنا کے بھیجا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اسوہ بنا کے بھیجا فرمایا سورہ احزاب کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دیکھو لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارا ہیرو نہیں ہے کوئی ہمارا مفکر نہیں ہے کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے مردوں کے لیے بھی کوئی نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی کوئی نہیں ہے مکمل ترین کامل نمونہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہاں شرط لگائی ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وہی اس کو مکمل نمونہ سمجھیں گے جن کے اندر یہ کوالٹی ہوگی جن کے اندر یہ خصوصیت ہوگی وہ خصوصیت کیا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا ڈر ان کے اندر ہو آخرت کے دن جواب دہی کا ان کے اندر خوف ہو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سوال و جواب ہوگا اس بارے میں انہیں یقین کامل ہو اور اس کی پوری وہ تائید اور اس کی پوری وہ توثیق اپنے ذہنوں سے کرتے ہوں تو یاد رکھو ان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کامل نمونہ ہے، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامل ترین نمونہ ہے۔ اب اس آیت کو سن لینے کے بعد آئیے اصل مضمون کی طرف، کہ اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے معاشرے کی یکائی کیا ہے، معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرہ کس چیز سے بنتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ معاشرے کی اکائی ہے جو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ فرمایا اے لوگو ڈرو اس رب سے، یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے، وہاں پر کوئی الگ سے آپ کے لیے خصوصیت سے قومیت کا خطاب نہیں، تمام نوع انسان کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے وہ رب؟ کیوں ڈرنا ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها، اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا، اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی اما حوا کو بنایا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے حضرت اما حوا کے لیے الگ سے مٹی نہیں لی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم ہی سے بنایا، اسی لیے فرمایا وخلق منها زوجها، انہی سے ان کی بیوی کو بنایا۔ تو معلوم ہوا مرد عورت ایک ہی جنس ہے، مرد اونچا، عورت گری ہوئی، عورت گری ہوئی، مرد اونچا، یہ بھی غلط ہے، اور وہ بھی غلط ہے کہ عورت کو اٹھا کے سر پہ بٹھاؤ اور مردوں کو نچلا کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ جنس کے اعتبار سے دونوں ہم پلہ ہیں۔ ہاں اللہ نے عدل قائم کیا، برابری نہیں دی، برابری کا لفظ غلط ہے جو کہ ویسٹرن کلچر سے ہمارے اندر آیا کہ مرد عورت برابر ہے، نہ، مرد عورت ہرگز برابر نہیں ہے۔ ہاں مرد عورت کے درمیان عدل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ جنسیت کے اعتبار سے مرد عورت دونوں برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ عورت اصل میں برائی کی پھٹکار ہے، اصل میں برائی کا صندوق ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا یہ عقیدہ بھی اسلام نے ہمیں نہیں دیا کہ اما حوا کو درد ذہن میں مبتلا کرنے والی چیز حضرت آدم کو وہ پھل کھلانے کے لیے اکسانے لگی، وہی ہیں جو سب سے پہلے برائی کی طرف مبذول کرائی، وہی ہیں جنہوں نے حضرت آدم کو بہکایا۔ اللہ نے صاف انکار کیا۔ سورہ اعراف کے اندر جب اس واقعے کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا۔ سب کو معلوم ہے عربی گرامر سے تھوڑی سی شدھ بدھ ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایک صیغہ ہوتا ہے صرف کیا ہے افراد کا، ایک ہوتا ہے سنگولر جس میں قالا کہا، لیکن جب اللہ نے فرمایا توبے کی دعا کے لیے جب دونوں نے کہا تو فرمایا کہ قالا ربنا، اما حوا نے بھی دعا کی اور اما حوا کے ساتھ حضرت آدم نے بھی دعا کی، دونوں مل کے ہاتھ اٹھائے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو اس دعا سے معلوم ہوا کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو الگ سے اکسایا نہیں، عورت گری پڑی چیز نہیں، عورت برائی کی جڑ نہیں، عورت کے اندر سراپا برائی نہیں، جنسیت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے اسلامی قانون میں عورت کو برابر نہیں قرار دیا بلکہ عورت کو عدل کے ساتھ بتایا کہ بعض احکامات میں وہ اونچے
تم نیچے، بعض احکامات میں تم نیچے وہ اونچے، ویسے ہی جیسے ہم کسی بچے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ آپ ایک 6 سال کے بچے کو لیں اور کہیں کہ آدھا کلو تم اٹھاؤ تو آپ کہیں گے کہ یہ دراصل اس بچے کے لائق ہے، اور وہی بچے کو آپ کہیں 10 کلو بھی تم ہی اٹھاؤ تو میں کہوں گا یہ برابری نہیں، یہ عدل ہے، یہ دراصل ظلم ہے۔ آپ 2 بچوں کو بلائیں، ایک بچہ اس میں 10 سال کا ہو، ایک بچہ اس میں 6 سال کا ہو، اور ایک بچہ جو 6 سال کا ہو اس کو کہیں کہ تم آدھا کلو اٹھاؤ، اور جو 10 سال کا ہو اس کو کہو کہ تم بھی برابر ہو، آدھا کلو اٹھاؤ، تو یہ برابری دیکھنے میں تو برابر ہے لیکن نا انصافی ہے، کیونکہ 10 سال کا بچہ تھوڑا سا جوان ہے، وہ اس سے زیادہ اٹھا سکتا ہے، اور 6 سال کا بچہ کمزور ہے، وہ اس سے کم ہی اٹھائے گا۔ دونوں کو اگر آدھا کلو اٹھانے کو کہیں اور کہیں کہ ہم نے برابری کی ہے تو یہ برابری نظروں میں تو آئے گی لیکن عدل و انصاف کے ترازوں میں تولی نہیں جائے گی، یہ ظلم ہوگا۔ اگر آپ 6 سال کے بچے کو کہیں تم آدھا کلو اٹھاؤ اور 10 سال کے بچے کو کہو کہ تم 1 کلو اٹھاؤ تو یہ برابری کہلائے گی، اس واسطے کہ 6 سال میں اور 10 سال میں فرق ہے، دونوں کے جذبات میں فرق ہے، دونوں کے اجسام میں فرق ہے، دونوں کے وزن میں فرق ہے، دونوں کی کوانٹٹی میں فرق ہے، دونوں کی کوالٹی میں فرق ہے، دونوں کے اندر طاقت کی کمی اور ان کے اندر فرق ہے۔ تو یاد رکھو یہی حال عورت اور مرد کا اسلام میں ہے۔ اللہ نے عورت کو وہ نظام دیا جو وہ اٹھا سکتی تھی، مرد کو وہ نظام دیا جو وہ اٹھا سکتا تھا۔ دونوں میں برابری ہرگز نہیں، ہاں دونوں میں عدل کیا۔ اگر برابری ہوتی تو ظلم ہوتا۔ مرد جو کمانے کا بار اللہ نے رکھا ہے، مرد کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، جو بیوی کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، بھائی بہنوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، جو کما سکتا ہے، جو قوت بازو اس کے پاس ہے، جو طاقت اس کے پاس ہے، اگر وہی بار اللہ عورت پہ بھی ڈال دیتا تو یاد رکھو نظر کے اندر تو یہ آ جاتا کہ دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ برابری میں ظلم ہوتا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے مرد کمانے والا ہے تو رجال قوامون علی النساء، اسی واسطے عورتوں پر مرد ایک درجہ بڑے ہیں، قوام ہیں۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، اللہ نے جس کو چاہا بلند کیا، جس کو چاہا کم کیا، جس کو چاہا درجہ دیا، جس کو چاہا درجہ نہ دیا۔ یہ دینا اللہ تبارک و تعالی کے پاس حق ہے، لیکن اس کا سب سے اہم ترین پہلو فرمایا بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، ایک درجہ اس واسطے دیا کہ تم کما کے کھلاتے ہو، بیوی بچوں کی ذمہ داری تم پر ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داری تم پر ہے، ماں باپ کی ذمہ داری تم پر ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایک عورت اپنا پیسہ ماں باپ سے اسے ورثے میں ملا، ہاں آدھا ہی ملا، لیکن ملا جو پیسہ ملا، یوں سمجھو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بات معاشرے کی آ رہی ہے تو میں کھل کے گفتگو عورت پہ کروں گا، پھر اس کے بعد آؤں گا اصل مسئلے کی طرف۔ تو اچھی طرح سمجھو، یہ خیال دل سے نکالو، شریعت نے مرد عورت کو برابری نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ اگر برابری دیتا تو ظلم ہوتا۔ اللہ نے برابری نہیں دی، عدل دی، اور عدل اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ایک باپ مرا، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، حصے کتنے بنیں گے؟ اتنے کس سے بنیں گے؟ 2 مرد کے ایک عورت کے حصے پورے 3 بنیں گے۔ ایک باپ نے، ایک باپ، اب ذرا اور گہرائی میں اندر جا رہا ہوں، ایک باپ نے 3 لاکھ روپیے چھوڑے، 3 لاکھ روپیے چھوڑے، اور اس کی وراثت میں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، 3 حصے بنیں گے، 2 لاکھ بچے کو جائے گا، مرد بچہ 2 لاکھ لے گا، 1 لاکھ بچی کو جائے گا، بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا، 1 لاکھ بیٹی کو، 2 لاکھ بیٹے کو، یہ اس کو مل گیا، وہ اس کو مل گیا، برابری نہیں ہوئی۔ اور ہم کہتے ہیں مغرب زدہ ذہنیتیں غلام، ہمارے آنکھیں غلام، ہمارے کان غلام، ہمارے اجسام غلام، ہم نے رب العالمین کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے قوانین اللہ تبارک و تعالی کے قوانین کو بھول گئے، ہم سمجھ ہی نہ سکے حکمتوں کو۔ ہم نے برابری کا نعرہ لگایا اور کہا کہ کیوں
ان دونوں کو ڈیڑھ نہیں ملا, اسے ڈیڑھ ملتا, اسے ڈیڑھ ملتا. یہ تو انصاف ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دو تو بیٹا لے گیا, ایک ملا عورت کو تو عورت کمزور ہو گئی. نہ نہ نہ, عورت قوی ہو گئی, عورت عدل میں آئی, عورت زیادہ لے گئی, عورت کے لحاظ سے اسے زیادہ ملا. آپ حیران ہو کے پوچھیں گے کیا مول صاحب آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہاں مرد بچے کو 2 لاکھ ملے اور اسے یہ لاکھ, اور آپ کہتے ہیں کہ عورت کو زیادہ ملا. اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں یہاں برابری نہیں ہے, یہاں عدل ہے. اللہ نے 1 لاکھ عورت کو اس میں دیے, ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے 1 ملا اور اس کو 2 ملا. اب آگے چل کے جاؤ اور وہ بیٹی کسی کے نکاح میں ہے, اس کے بچے ہیں اور وہ شادی شدہ ہے, اور اس کے اوپر کیا ہے, ساس ہے, اس کے اوپر سسر ہیں, اس کے اوپر دیور اور جٹانی جیٹ, جتنے رشتے ہیں ان تمام کو ایک طرف رکھو. پھر شریعت اسلامیہ سے پوچھو ان پر خرچہ کرنے کی کون سی ذمہ داری تجھ پہ ہے؟ پوچھو. شریعت کہے گی 1 پیسے کی ذمہ داری نہیں ہے. شریعت عورت کو 1 پیسہ خرچ کرنے کا ذمہ دار نہیں بناتی. شریعت کہتی ہے کہ وہ عورت کا پورا 1 لاکھ کا مال 1 لاکھ کا تیرا اپنا ہے. تو اپنے بیٹوں پہ خرچہ کرنے کی ذمہ دار نہیں, اپنے شوہر پہ خرچہ کرنے کی ذمہ دار نہیں, اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی ذمہ دار نہیں, اپنے بھائی بہنوں پہ خرچہ کرنے کی ذمہ دار نہیں. یہ الگ بات ہے, چاہ کے دے دے تو ثواب ملے گا, ذمہ دار نہیں. ادھر 2 لاکھ ملنے والے اس بچے سے پوچھو, وہ بھی شادی شدہ ہے یا نہیں کنوارا ہے, لیکن ایک بھان کی ذمہ داری ہے, بھان کے اوپر کی ذمہ داری ہے. اگر وہ شادی کر چکا ہے بیوی کی ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے, پھر اس کے بعد بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں میں وہ اپنے 2 لاکھ خرچہ کر گیا اور 1 پیسہ باقی نہ بچا. لیا دیکھنے میں 2 لاکھ لیکن بچا کچھ نہیں, لیا دیکھنے میں 1 لاکھ عورت لیکن پورا کا پورا باقی بچا, اس کے اوپر کوئی خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہے شریعت, یہ ہے عدل, یہ برابری نہیں, یہ عدل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بڑا معزز بنایا, بڑا محترم بنایا. کسی ہاں معاشرے نے بعد میں دراصل اس پر ظلم ڈھایا, خود مسلمانوں نے بھی اس کے اندر آ گئے, لیکن اسلام پر آپ تانا نہ دیں. اسلام نے نہیں سکھایا. 1 پائی خرچہ کرنے کی ذمہ داری بھی عورت کو اپنے شوہر پر نہیں ہے, لیکن شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت پہ خرچہ کرے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس کا نان نفقہ, اس کا کپڑا, اس کا کھانا, جو کھاتا جیسے کھاتا ویسے کھانا کھلانا اور ویسی دینا اور ویسے کپڑے پہنانا اس پر ضروری ہے. یاد رکھو اگر وہ نہیں دیا تو گنہگار ہے, لیکن عورت کروڑوں کی بزنس مین ہو, عورت کروڑوں کا پیسہ رکھے, 1 پیسہ اگر وہ شوہر کو نہ دے تو وہ ذمہ دار نہیں بنتی. اسی واسطے اصول قاعدہ ہے, عورت اپنے مال کی زکات اپنے شوہر کو دے سکتی ہے, شوہر اپنی زکات اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ عورت کا حق اس پر ہے, حق پر زکات نہیں دی جاتی. لیکن عورت کا حق عورت مرد پر حق نہیں رکھتی, وہ چاہے تو غریب شوہر کو زکات دے سکتی ہے. ابن مسعود کا واقعہ ہے, نئی شادی ہوئی تھی, فاقہ تھا. ابن مسعود کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا کہ اللہ کے رسول میرے زکات کا پیسہ ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے شوہر ہی کو دوں, کیونکہ وہ بڑے نادار ہیں, وہ بڑے مفلس ہیں. کیا اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم چاہو تو اپنے شوہر کو دے سکتی ہو زکات, کیونکہ وہ نادار و مفلس ہے, لیکن مرد کبھی عورت کو نہیں دے سکتا. تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. میرا بیان اسی کے گرد گھومے گا, بس آپ کو توجہ رکھنا پڑے گا. بس بالکل آپ میرے ساتھ رہیں گے, مضمون میں آپ کو لے جا کے وہیں پر آپ کو چھوڑوں گا جہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز. بس توجہ کا مطلوب ہوں. میں خیال کرتا ہوں کہ ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں, ذرا آپ توجہ رکھیں. بس فرمایا من نفس واحدہ وخلق منها زوجها, اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا,
اسی ایک جوڑے سے پھر دنیا کے اندر مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. کتنی بار ہم اللہ کا نام لے کر اپنے معاملات نمٹاتے ہیں. بھائی اللہ کے لیے چھوڑ دو، بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، بھائی کیوں جھگڑتے ہو، بھائی اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ. بھائی کتنی بار دن میں اللہ کا واسطہ لے کے ہم اپنے کتنے کا، اللہ کہتا ہے بدبختو سنو، میرا نام لے کے جتنے کام تم بناتے ہو اسی رب سے ڈرو. رشتوں کو مت کاٹو، والارحام، رشتوں کو کاٹنا رحم رشتہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو رشتہ داری کو کبھی نہ کاٹنا، اگر رشتہ داری کو کاٹو گے تو پھر سزا بھی بھگتو گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جنت کے اندر رشتہ داری کو کاٹنے والا داخل ہی نہیں ہوگا. یاد رکھو، ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کا سب سے زیادہ حق ہے. ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کا سب سے زیادہ حق ہے. ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کا سب سے زیادہ حق ہے. کیوں؟ وہ خونی رشتہ دار ہیں. اسی لیے فرمایا جس کا نام لے کر تم واسطہ دے کر سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے، تم پر رقیب ہے، تم کیا کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. تو اس ایک آیت کے اندر معاشرے کی یکائی بیان کی گئی ہے کہ معاشرہ کس سے بنا؟ ایک مرد سے بن جائے گا نہ، ایک مرد کے ساتھ ایک عورت جڑے گی. وہ عورت سب سے پہلے بیوی بنے گی، آگے چل کے ماں بنے گی، پھر اس کے بعد یہی وہ نسل انسانی کا سب سے اہم ترین سلسلہ ہے جس سے معاشرہ آباد ہوتا ہے. 2 سے 4 ہوتے ہیں، اولاد سے اولاد ہوتی ہے، اولاد کی اولاد ہوتی ہے، گھر آباد ہوتے ہیں، قبیلے آباد ہوتے ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں، پھر دنیا پوری آباد ہوئی ہے. اسی آبادی کے انبوہ کو، اسی آبادی کی جماعت کو اگر وہ ایک محلے میں، اگر وہ ایک زندگی میں، اگر ایک تہذیب میں، ایک تمدن میں آ جائیں تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں، اس کو سوسائٹی کہتے ہیں. معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کی وہ جماعت جو ایک تہذیب و تمدن کے ساتھ جڑ کے ایک جگہ رہیں سہیں، اس کو کہتے ہیں معاشرہ. اور اس معاشرے کی اصلاح کا سب سے اہم ترین پیغام کیا ہے؟ نمبر 1، اس کے اندر امن ہو. امن کیسا امن؟ کیسا امن؟ مذہب کا امن، دین کا امن، خون کا امن، جان کا امن، مال کا امن، عزتوں کا امن. یاد رکھو یہ امن سب سے اہم ترین ہے اصلاح معاشرہ میں. جہاں یہ امن نہ ہو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور جب بھی اصلاح پہ بات ہوگی آپ علل اعلان انہی امنوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک امن ہوگا. سب سے پہلے مذہب کا امن. کیا امن؟ ایک رب کو مانو، یہی امن ہے. معلوم ہے آپ کو سب سے بڑا امن توحید ہے، سب سے بڑی بہترین عافیت توحید ہے. سب سے بہتر آپ کے لیے امن سے رہنے کا آئیڈیالوجی توحید پر مبنی ہے. اور سب سے بڑی لڑائی شرک پہ مبنی ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. یہ میں نہیں کہتا، جاوید کا کوئی قول نہیں، یہ رب کا قول ہے. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کیا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا. فرمایا صحابہ نے، اللہ کے رسول ہر کوئی ظلم کرتا ہے چھوٹا موٹا، ہم کیسے بچیں گے؟ فرمایا کہ یہاں وہ ظلم مراد نہیں ہے. کیا تم نے حکیم لقمان کا وہ قول نہیں پڑھا جو سورہ لقمان میں آیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو فرمایا جس نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہ کیا فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، امن حقیقی انہی کے لیے ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہی ہدایت یافتہ ہیں. سب سے اہم ترین امن مذہب کے اعتبار سے ایک اللہ کو پوجنا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا. آسمانوں میں امن، ستاروں میں امن، سیاروں میں امن،
چاندوں میں امن، ستاروں میں امن، سورج میں امن اور کائنات کے ہر شے میں امن، وجہ صرف یہ ہے کہ کائنات پوری کی پوری ایک اللہ کو مانتی ہے۔ مخلوقات میں امن نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو نہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کو پکارتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کو شریک کرتے ہیں۔ کوئی غریب نواز، کسی کو بندہ نواز، کسی کو خواجہ، کسی کو اجمیر، کسی کو بغداد یاد آتا ہے تو اللہ کہتا ہے ان کو امن نہیں ملتا۔ آسمان کو دیکھو، کتنے آسمان ہیں، ساتوں آسمان، کبھی اوپر نیچے ہوئے، کبھی اوپر نیچے ہوئے۔ تاروں کو دیکھو، کتنے تارے، ایک عام سی آنکھ 5000 تارے مشاہدہ کر سکتی ہے، ایک دوربین 5 لاکھ تارے مشاہدہ کر سکتی ہے، لیکن آج تک سائنسدان اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ کتنے تارے ہیں۔ سینکڑوں کروڑوں 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 تارے ہیں، اور ایک ایک تارے کے اندر اس طرح کی زمینیں کروڑوں 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 داخل ہو جائیں گی۔ ایک ایک تارا اتنا بڑا ہے، ایک ایک تارا اتنا بڑا ہے۔ اور پھر کبھی آپ نے نہیں سنا دو تارے لڑائیاں کر رہے ہیں، دو تارے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا کہ ان کے اندر بدامنی ہے۔ آسمانوں میں امن ہے، سیاروں میں امن ہے، ستاروں میں امن ہے، اور اسی طرح چاند ایک نہ 17 چاند کے گیلیکسیز ہیں۔ ہماری اپنی جو گیلیکسی ہے نا جی، وہ ملکی وے ہے، جس کے لیے ایک چاند ایک سورج ہے۔ ایسے کئی ملکی ویز ہیں اور اس کے اندر کئی گیلیکسیز ہیں اور ان کے اندر کئی چاند ہیں، کئی سورج ہیں۔ یہ ایک چاند ایک سورج ہی جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ہماری اپنی گیلیکسی کا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی فساد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان کو ایک نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے معبود ہوتے تو پھر تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کائنات میں امن چاہتے ہو، ایک اللہ کو مانو، سب سے پہلے ایک آئی اللہ تبارک و تعالی کو مانو، ایک ہی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، بھائی اس کے بعد قبر پہ بھی سجدہ، سیڑھیوں پہ بھی سجدہ، فلاں پہ بھی سجدہ، یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین بولے، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین بولے، نہیں، ایک اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سر جو اللہ نے سب سے اونچا دیا ہے کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، جھکے گا تو اس رب کے سامنے جھکے گا جو خالق کائنات ہے۔ اگر اس پر آ جاؤ گے تو تمام کے تمام مذہب کے اعتبار سے امن میں رہیں گے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے جو رب نے ہمیشہ دعوے کے طور پہ کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگوں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سینکڑوں جگہ فرمایا۔ ابھی توحید کا مضمون نہیں ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں۔ نمبر 2، اس کے بعد انسانی حقوق اور جان مال کی حرمت، اس کا امن۔ اس امن کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قوانین ہمیں دیے پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کس حد تک اللہ نے سیو کیا ہے جان مال، کس کی بھی ہو، کس کی بھی ہو، کافر کی ہو، مشرک کی ہو، ملحد کی ہو، عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، مسلمان کی ہو۔ فرمایا کہ ایک جان کو قتل کر دینا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یا رب، یہ آیتیں لکھ کے ڈالنا چاہیے، یہ بورڈوں پر بڑے بڑے بورڈز بنانے چاہیے، گلیوں پر لوگوں کو بتانا چاہیے اسلام کس امن کا گہوارہ اور کیسی سوسائٹی پیش کر رہا ہے جو آج کے اپنے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ دیکھو، ایک بندے کو اگر قتل کرو گے تو ایسا گناہ ہے کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور ایک بندے کو تم سیو کرو گے، ایک بندے کو بچاؤ گے، ایک بندے کو تم کیا ہے محفوظ کرو گے، گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو محفوظ کیا۔ اسلام کو دہشت گرد سے جوڑنے والی وہ لوگ، وہ تنظیمیں، وہ خیالات
سوچیں ان تک پیغام نہیں پہنچا ہوگا. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم کو ہی پتا نہیں ہے کہ اسلام نے کیا قوانین بنائے اپنی جان کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے حفاظت کی ہے انسانی جانوں کا کہ فرمایا کہ ایک کو مارو گے تو پورے کو مارنے کا عذاب ہوگا اور ایک کو سیو کرو گے تو پورے کو سیو کرنے کا ثواب بھی ہوگا. یہ انسانی جان کا. مال کے اعتبار سے فرمایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید. مال کی حفاظت میں کبھی چوروں ڈاکوؤں کا مسئلہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو رکوانے کے لیے یا ان کو بچانے کے لیے وہ مارا جائے تو وہ شہید ہے. مال بچانے کے لیے. آپ کے گھر میں مال تھا, ڈاکہ پڑ گیا, کوئی چور آ گیا اور اس سے آپ لڑنے کے لیے نکلے, اسی میں جان چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید کے برابر ہے. اس کا درجہ بہت بلند ہے. حالانکہ وہ اپنے مال بچانے کے لیے لڑا, لیکن مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس حد تک دی کہ دیکھو کہ اس کے لیے بھی ثواب کا انتہائی آخری درجہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے رب نے رکھا ہوا تھا. یہ اور بات ہے کہ علماء اس درجے میں تفریق کرتے ہیں, لیکن شہید کا لفظ تو آیا ہے اس کے لیے بھی. اور اسی طرح عصمتوں کے اعتبار سے سوچو, عزت و احترام کا درجہ رب العالمین نے کس حد تک بلند کر دیا معاشرے میں پتہ ہے. ایک عورت کی عزت کو کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی اونچا مقام عطا کیا. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو اس سے بڑھ کر اس کی حرمت کو بتا سکے جو رب العالمین نے اسلام میں عورتوں کی حفاظت کے لیے فرمایا. ایک عورت کہیں جا رہی تھی یا جا رہی ہے, کسی نے دیکھ کے اس پر غلط لفظ کسا, غلط الزام دھرا, یا وہ زانی کہا یا زنا کے لیے جا رہی ہے کہا, اگر شریعت ہو تو شریعت کہے گی پھر تو تم کو 4 گواہ لانا پڑے گا. اگر 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ سورہ نور میں یہ قانون لکھ دیا, والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. جو لوگ محسنہ عورتوں پر, پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور وہ لوگ 4 گواہ نہیں لاتے ہیں پھر تو انہیں 80 کوڑے مارو, 80 جلدہ. پتہ ہے عورت کی عزت کس حد تک بلند ہے. صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ صحیح بدکار عورت ہے, یہ صحیح عورت نہیں ہے, پھر اگر وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کرے, شریعت رہے گی تو شریعت کہے گی 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ جو عینی دیکھے ہوں, اگر نہیں لا سکے اس بندے کو 80 کوڑے مارا جائے گا. یہ عزتوں کے احترام کا سب سے بلند مقام ہے. فرمایا کہ ان کو 80 جلدہ, 80 کوڑے مارو, ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, پھر زندگی بھر کے لیے اس گواہ کو گواہی کے طور پہ قبول نہ کرو. آپ کو اس سے بھی بڑی زبردست بات بتاؤں, حیران رہ جائیں گے عزتوں کے معاملے میں اسلام نے کس بلندی کا ثبوت دیا ہے. اما عائشہ پر جب تہمت لگی, اس میں بعض مخلص ترین صحابہ بڑے درجے کے, لیکن زبان سے نکل گیا. ہاں پتہ ہے ان میں کون ہے؟ حضرت حسان جیسی شخصیتیں جو شاعر رسول ہیں, جن کے لیے ممبر مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ حسان کی جبرائیل مدد کرتے ہیں. حسان بن ثابت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر تھے, ہاں ان کی زبان سے بھی نکل گیا تھا کہ ہاں عائشہ بدکاری کری ہو سکتی ہے یا ہوں گی, تو یہ لفظ نکل گیا تھا. جب یہ آیت اتری والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ, 80 کوڑے مارو, تو اس آیت کی وجہ سے 80 کوڑے حضرت حسان کو مارے گئے. اس سے بڑی عزت کا کوئی نمونہ آپ دنیا میں دکھا سکتے ہیں؟ صرف ایک عورت پر زبان کھولنا کتنی بڑی بے عزتی ہے اور کس حد تک اللہ نے جرم کو اٹھا کے رکھا. حضرت حسان 80 کوڑے لگنے پہ ان کو بھی کیا ہے لگے. حضرت حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب بنت جہش کے بہن ہیں, امہات المومنین کے, ان کی بھی زبان سے نکل گیا تھا. انہیں بھی عورت ہونے کے ناطے بھی نہیں چھوڑا گیا, لیکن زبان سے نکلا تھا تو ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے. عزتوں کی
حفاظت جو اسلام نے کی ہے، اللہ کی قسم یاد رکھو، اگر تم سیرت کے واقعات پڑھو گے تو آنسو نکل آئیں گے. اگر اپنے غیر مسلم بھائیوں تک یہ پیغام پہنچاؤ گے تو وہ لوگوں کو خود آ کے پیش کریں گے مثالیں. یہ تو وہ اسلام ہے جنہوں نے عزتوں کی معراج کو پہنچایا تھا. لیکن ہم آپس میں لڑتے لڑتے ہی ہم کو ٹائم نہیں ہے، تو ہم کیا خاک اسلام سیکھیں گے اور کیا خاک اسلام پہنچائیں گے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے سیرت کے اندر کے واقعات کیا ہوئے ہیں. ایک عورت کی عزت کے لیے پورا معرکہ لڑا گیا، پتہ ہے؟ بنو نذیر کا واقعہ اسی لیے پیش آیا. ایک عورت جس کی عزت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر لے کے آئے کہ ایک عورت کا سطر کھولا تھا ایک یہودی نے مذاقن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے پوری جنگ کر دی کہ ایک عورت کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. عورتوں کو رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے بڑی عزتیں دی. مال کی عزت، جان کی عزت، توحید کی عزت، معاشرے کے اندر ہر ایک کے حقوق کی عزت یہ اسلام نے دی. پامال کرنے والے ہم ہیں، بگڑتا اسلام کا نام ہے. اور اسلام نے تو بہت اونچا مقام دیا. اب ذرا چند آیتیں حقوق کے اوپر بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 جو میں نے پڑھا. اب دیکھیے ان میں کن کن کے حقوق ذکر ہو رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 2 حق. ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج والدین شاکی ہیں، روتے ہیں. میں نے روتے ہوئے والدین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور رونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، ان کی اولاد نے جو دکھ دیے ہیں اس دکھ کی وجہ سے روتے ہیں. ہاں، جن کو کھلایا پلایا، جن کو بڑا کیا، اپنا پسینہ خون انہوں نے لٹایا، اپنی ماں اپنے خون کو پلا پلا کے بڑا کی. ایسے ماؤں اور ایسے باپوں کے ناخلف اولاد اتنی اذیتیں دیتی ہیں کہ آج اولڈ ایج ہوم کے سینٹرز زیادہ ہو رہے ہیں اور وہاں لالا کے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انہی بگڑے ہوئے اولاد کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی اولاد کو بلند کیا. ان ماں باپ کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے عزتیں کہاں رکھی ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، ماں باپ کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ہاں، ماں 6 سال تک رہی لیکن اللہ نے ان کو بھی بلا لیا. لیکن ایک رضاعی ماں تھی جو حلیمہ سعدیہ کے نام سے مشہور ہے. ان کے بارے میں روایتیں شاہد ہیں کہ نبوت کا زمانہ پائی، اور وہ جب کبھی آتی، حالانکہ رضاعی ماں جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا، ان کی حرمت و عزت میں اللہ کے رسول جب وہ آتی تو اپنی چادر نکال کے بچھاتے اور کہتے کہ میری ماں آؤ بیٹھو. 50 سال بعد حضرت آمینہ کے انتقال کے 50 سال بعد جب اللہ کے رسول واپس جا رہے تھے اور حجۃ الوداع کا موقع یا فتح مکہ کا کوئی موقع جب وہاں سے گزر ہوا ابوا سے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ سے اجازت مانگا کہ میری ماں کی زیارت کروں، تو اللہ نے اجازت دے دی. میں آیا، اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھا. روایتیں شاہد ہیں، ماں کو یاد کر کے اللہ کے رسول 50 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد کر کے اتنا رویا، یوں گھٹنے میں اپنا سر دے کے رویا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور صحابہ سب کے سب آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میری ماں ہے. حالانکہ دیکھا نہیں تھا، خدمت کچھ نہیں ہوئی تھی، 6 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن عزت و حرمت کا معاملہ اس حد تک تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال بعد بھی ماں کی زیارت پہ بیٹھے رو رہے ہوں اور فرمایا کہ دیکھ
تیری ماں تیری دوزخ، تیری ماں تیری جنت. دیکھ اگر تو ماں سے حسن سلوک کرے گا تو تیرے لیے جنت کے دروازے ہیں، اگر تو ماں سے حسن سلوک نہ کرے گا تو تیرے لیے جہنم کے دروازے ہیں. فرمایا ایک میرا وہ امتی آئے گا جو صحابی نہیں ہوگا. حضرت عمر شاہد ہیں، راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کوئی معمولی روایت نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو ایک میرا امتی آئے گا جو صحابی نہیں ہوگا، اس کے نام اویس ہوگا، اس کے اوپر برس کی بیماری کا ایک دھبا ہوگا. اگر تم اس سے مل لو تو تم اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا. صحابہ حیران ہیں. صحابہ لیکن دعا تابعی سے کرواؤ، تابعی میرے بعد آنے والا، یہ کیسی بات ہے؟ زمانہ گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آ گیا جب ایک حج میں اعلان کیا حضرت عمر نے، بھائی تم میں کا کوئی ہے جو اویس نام کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے قبیلے میں ہے. کہا کہ کہاں ملے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باہر اون چلا رہے تھے، بعض کہتے ہیں کہ اسی مجمع میں تھے. اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ ادھر آؤ ذرا اپنا جسم بتاؤ، کبھی تمہیں برس کی بیماری بھی ہوئی؟ کہا کہ ہاں ہوئی تھی. اچھا اس کا ایک چھوٹا سا دھبا باقی رہ گیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہو. بتاؤ کہاں؟ پیٹھ پہ ہے. کہا کہ ہاں پیٹھ پہ. چادر ہٹائی، دیکھا، جب دیکھ لیا اطمینان کر لیا تو کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ. کہا کہ امیر المومنین کیوں؟ کہا کہ میری مغفرت کی دعا کرو. وہ رو پڑے. کہا کہ عمر جس کی حور کو اللہ کے رسول نے خود دیکھا، جن کے جنت کے محلات کو خود دیکھا، اللہ کے رسول نے خود شہادت دی عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، وہ کیوں دعا کروائے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ عمر اگر تمہاری زندگی میں اویس قرنی آئے تو ان سے دعا کروا لینا، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کبھی ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. اس ماں کی عزت سے بڑھ کر کوئی عزت کوئی اور دے سکتا ہے؟ حالانکہ صحابی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کر سکے وہ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ماں باپ کی خدمت اتنی اونچی بتائی گئی ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ. ایک بندہ آیا روتا ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول بوڑھا باپ، میں اب بھوکا تھا، اس کو کھلاتا تھا، میں کماتا تھا، خون پسینہ ایک کرتا تھا، اس کو جوان کیا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی، یہ کمانے والا بن گیا اور میں بیکار بوڑھا بن گیا. لیکن میں آج اس سے مال لیتا ہوں، کچھ پوچھتا ہوں تو یہ مجھے جھڑکتا ہے، یہ مجھے ایسی باتیں سناتا ہے، میرا دل دکھتا ہے. آپ فیصلہ. اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ اس کو. جب وہ بندہ آیا تو فرمایا کہ یاد رکھ تو اور تیرا سب مال تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے خرچہ کرے. یہ باپ کی اہمیت ہے. معاشرے میں ماں باپ کیا ہیں آج؟ کس معاشرے میں؟ اس جناب محمد الرسول اللہ کے امتیوں کے معاشرے میں جن کے اندر ماں باپ کی یہ اہمیت ہو. ہم دینے کو تیار ہیں، ہم بدلنے کو تیار ہیں. حضرت حسن بصری ماں سے بات کرتے تھے اتنے آہستہ کہ ماں کو دو مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا، بیٹا تم کیا بولے؟ حالانکہ ایسے واعظ تھے کہ 1-1 لاکھ کا مجمع ہوتا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا، اور بات کرتے تو 1-1 لاکھ کے مجمع تک بات جاتی. اتنے زبردست خطیب تھے اور تمام صحابہ کا علم حضرت حسن بصری کے اندر جمع ہو گیا تھا. ایسے حسن بصری ماں کے پاس آتے تو اتنا آہستہ کہ ماں کہتی کہ بیٹا دوسری مرتبہ کہو. شاگردوں نے کہا استاد آپ تو لاکھوں کے مجمع کو خطاب کرنے والے ہیں، لیکن ماں سے اتنا آہستہ کیوں بات کرتے ہیں کہ ماں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں اس واسطے کہ کہیں آواز اونچی کروں اور اپنے نیکیوں کو برباد نہ کر لوں، کہیں آواز اونچی کروں اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر لوں. ماں کے ساتھ آواز بلند نہ ہونی چاہیے. اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا کہ کھندے جھکا کے کھڑے رہو، ماں باپ کے لیے کہا کہ اپنے کھندے جھکاؤ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. یوں تناوٹی سے مت کہو ماں باپ کے سامنے، کھڑے ہونا تو یوں کھڑو، کھندے جھکے ہوئے. واخفض لهما جناح الذل. ہاں ماں باپ کے سامنے تن کے مت کھڑے رہو، جھک کے کھڑے ہو.
بے شمار فضائل ہیں. اگر ماں باپ کا الگ عنوان ہوتا تو گھنٹوں سناتا میں. یہ معاشرے کی اصلاح ہے. آگے جاؤ. فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى. پھر اس کے بعد کون ہے جی؟ رشتہ داروں کا حق دو. معاشرے میں سب سے اہم ترین چیز آج جو پامال ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق. بہن بھائی حقوق برابر نہیں، تعلقات اچھے نہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے ملتے نہیں، پریشانیاں انہی کے اندر. کیوں؟ باپ کی جائیداد بڑا بھائی دبا لیا، یا حصہ نہیں دیا، یا کم دیا، یا فلاں کیا. جتنے جھگڑے ہمارے اندر ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایک جگہ الگ وآتِ ذی القربى، یہاں تو یہاں فرمایا نا وَبِذِی الْقُرْبَى، لیکن یہاں اسرائیل میں فرمایا وآتِ ذی القربى حقہ والمسکین. دیکھو جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق برابر ادا کرو. پوچھا جائے گا کل، بھائی کا بھائی کو، بہن کو بہن کا حق دو. ان کے حقوق جو کچھ بھی ہے ان کو ادا کرو. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ دوسروں کو اگر تم صدقہ کرتے ہو تو وہ صدقہ ہے، اپنے بھائی بہنوں پہ صدقہ کرتے ہو تو وہ صدقہ بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے تمہیں. ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے. کہا کہ خود پہ خرچہ کرو. کہا کہ اللہ کے رسول دوسرا دینار بھی ہے. فرمایا کہ بھائی بہنوں پہ خرچہ کرو. کہا کہ تیسرا، کہا کہ بیوی پہ خرچہ کرو. تو یاد رکھو کہ یہاں پر صلہ رحمی میں سب سے اہم ترین بات کیا ہے؟ آپ بھائی بہنوں پہ خرچہ کریں گے تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا. صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ جو کوئی اپنی عمر کو لمبی کر لینا چاہتا ہے، یعنی اپنی عمر لمبی کرنا چاہتا ہے تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ بھائی بہنوں صلہ رحمی کرے، بھائی بہنوں کو دے، اس کی عمر اللہ لمبی کرے گا. دنیا میں ایک ایک زندگی ایک دن بڑھانے کے لیے آئی سی یو میں کتنا خرچہ کرتا ہے بیمار پڑ گیا تو بندہ. ایک دن کی زندگی 25-25 ہزار میں بکتی ہے. اگر تم اپنی زندگی لمبی کرنا چاہتے ہو، ہاں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، 60 70 90 80 جینا چاہتے ہو، اللہ کے رسول نے نسخہ دیا کہ بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی لمبی کرے گا. ہاں یہ حقوق بیان کی. ہاں پھر فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى، یتیموں کا حق جن کے والدین نہیں ہیں. آج معاشرے میں یتیموں کا کوئی حقوق، کوئی کمیٹی، کوئی انجمن، ان پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی. انا وکافل الیتیم ہاکذا، فرمایا کہ میں اور میں جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ دونوں ایسے ہوں گے جنت میں. لیکن ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا. والمساکین، عام مسکین ہم دیتے کن کو؟ پیشہ ور بھکاریوں کو. مسکین کون ہے؟ بھیک مانگنے والا نہیں. مسکین وہ ہے جس کی آمدنی ناکافی ہو جائے اس کے اپنے اخراجات سے. 10,000 کما رہا ہے، خرچہ 12,000 کا ہے، وہ مسکین ہے. تلاش کرو، ڈھونڈو، وہ سفید پوشوں کے اندر ہوں گے، وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہوں گے. ان کو ڈھونڈ کے حکمت سے عطا کرو کہ لو جی یہ پیسہ رکھو، ایسے ہی گفٹ رکھو. تمہارے اپنے اخراجات ہیں نا، کثیر العیال ہے نا، بچے زیادہ ہیں تمہیں، یہ کچھ پیسے رکھو، میں لے لایا ہوں، تحفتاً لایا ہوں جی، کچھ خیال مت کرو. یہ ایسے جا جا کے معاشرے میں ڈھونڈ کے دو، یہ مسکین ہے. ہاں ان لوگوں کے حقوق ادا کرو. حتیٰ کہ حق کے سلسلے میں اسی آیت نے فرمایا جو میں نے سورہ نساء آیت نمبر 36 ذکر کر رہا ہوں، وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. ہاں دیکھو پڑوسی کا حق ادا کرو، اور پڑوسی میں بھی خاص طور پر ان کا بھی حق ادا کرو جو پہلو کے ساتھی ہیں. والجار الجنب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل مجھے پڑوسی کے حق میں آ کے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں سوچنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ، یہاں تک کہ میں سوچنے لگا پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وارثوں میں شامل کر دے گا. اس حد تک پڑوسی کا حق ہے. ہاں کچھ بھی پکاؤ تو فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر دو، پڑوسی کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ بھیجو. اور سب سے بڑا بدبخت ترین شخص وہ ہے جو خود کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ہاں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. پوچھا اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص جو ایمان والا نہیں ہے؟
فرمایا کہ جو کھائے اور پڑوسی اس کا بھوکا رہے. آج معاشرے میں دیکھو ہم کھاتے وقت کبھی آس پاس کا خیال بھی رکھتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ گھر میں کھانا پکا بیٹا, خاص طور پر یتیموں کا حال پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارے گھر میں تو کوئی نگران نہیں ہے, کھانا پانی کیسے چل رہا ہے, تمہارے حالات کیسے ہیں. معاشرے میں یہ چیزیں کہاں گئی جو اسلام نے تمہیں پڑھایا تھا؟ یہی تو اصلاح ہے. یہ اصلاح میں اترو, یہ کمیونٹی اس حیثیت سے لے آؤ تو پھر تو یاد رکھو کہ آپ کو اسلام کیا ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ خوبیاں ہی ایسی ہیں کہ خود لپک کے آئیں گے. پروانے جس طرح شمع کے گرد پھرتے ہیں اسی طرح خود نکل کے آئیں گے. لیکن ہمارے پاس نہ علم ہے, نہ عمل ہے, نہ ہمیں سیکھنے کا جذبہ ہے. تو جاہل اور جنب پہلو کا ساتھی. علماء کہتے کیا ہے معلوم؟ آپ ٹرین میں سوار ہوئے, ٹرین میں 1 گھنٹے کا سفر, بازو کوئی آ کے بیٹھا, اس کا بھی حق ہے. والجار الجنب, وہ پہلو کا ساتھی کچھ دیر کے لیے, ہاں اس سے بدتمیزی نہ کرنا, اس کی جگہ نہ ہڑپنا, اس کے سامنے کیا ہے ایسے کام نہ کرنا اس کو پریشانی ہو. کوئی آتا ہے موبائل آن کرتا ہے, یہ گانے سنتا ہے, بازو والا بیٹھا ہے, اس کو اریٹیشن ہو رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ اس کا ایک حق ہے جو پڑوس بیٹھا ہوا ہے کچھ دیر کے لیے, اس کا بھی حق ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل, مسافروں کا بھی حق ہے. پیسے والا اپنی جگہ کیوں نہ ہو لیکن مسافر بن کے آئے تو اس کی مہمان نوازی کرو, اس کی خاطرداری کرو. اور مہمان نوازی میں فرمایا, بتائے کتنا ہے؟ فرمایا 1 دن اسپیشل ہونا چاہیے, 1 دن اسپیشل کھانا. جو بھی مہمان آئے گا گھر میں پہلا اسپیشل 1 دن, باقی 3 دن نارمل. یہ حق بنتا ہے ہر ایک پر. 4تھے دن ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس وسعت نہیں ہے, چاہیں تو آپ باہر دیکھیں نا. 3 دن کا تو مہمان ضروری بنتا ہے, کوئی بھی آئے اجنبی. ذرا ان باتوں کو غور کرو میرے بھائیوں کہ کیا یہ معاشرے میں ہم نے کبھی دیکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, سیکھا بھی ہے, معلوم بھی ہے اسلامی معاشرہ ایسے ہونے چاہیے. اب آئیے اصل اصلاحات کی طرف. میں نے پہلے مثبت خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیا ہونا چاہیے, کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہونا, وہ نہیں پیش کیا میں, تاکہ پہلے معلوم ہو جائے کہ اسلام کتنا پاکیزہ نفیس ترین دین ہے اور ہمیں اس نے کیا تعلیمات دیے ہیں. اور خامی کس میں ہے؟ اسلام میں نہیں, ہم میں ہے. ہم نے نہ پڑھا نہ عمل کیا. اس واسطے پہلے مثبت پیش کر دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے اسلامی معاشرہ. اگر آپ اس پہ رہیں گے تو آپ کے اندر نہ کوئی جھگڑا ہوگا, نہ کوئی گالی گلوج ہوگی, نہ کوئی پرابلم ہوگا, نہ فساد ہوگا, نہ قتل ہوگا, نہ مار دھاڑ ہوگی, بلکہ آپس میں یوں رہیں گے گویا کہ ایک جنت میں رہ رہے ہوں. لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو پامال کر دیا. اب پامال کرنے کا نتیجہ تو بھگتنا ہے نا جی, وہی بھگت رہے ہیں آج, جس پر شیخ بھی فرما رہے تھے. سب سے پہلے معاشرتی بربادی میں میں بھی خیال کرتا ہوں شادی کے رسومات. حالانکہ بہت سے اور بھی ہیں ذکر کرنے کا, لیکن یہاں پر کچھ باتیں مجھے بتائی بھی گئی اور مجھ پہ فرض بھی بنتا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے بولنا بھی ہے. اس حیثیت سے میں اس کو پہلے نمبر پہ لا رہا ہوں, ورنہ تو بہت سی اور چیزیں ہیں. اچھا, اس حیثیت سے بھی بات سمجھ لیں. اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے؟ پہلے جو معاشرے کی اکائی ایک مرد ایک عورت سے بنتی ہے, اللہ نے اس کو بڑا ہی معتبر نام دیا اور اسلام کے نظام کا ایک جز بنا دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, دیکھو نکاح میری سنت میں سے. دوسری جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو کوئی اس سنت سے روگردانی کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے نہیں. تو معلوم ہوا بغیر نکاح کے رہنا ہی نہیں ہے. نکاح کر, نکاح کے ساتھ رہو. ہاں, حتیٰ کہ فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو شادی کر لو, دیر نہ کرو, دیر نہ کرو. یہ دیر کی شادی فساد کی جڑ ہے. جہاں شادیاں بھاری ہو جائیں زنا سستا ہو جاتا ہے. یہی حال ہمارا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا شادیاں آسانی کے ساتھ جلدی کر لیا کرو, فلیتزوج. اس سے ہوتا کیا؟
اغض للبصر واحسن للفرج، تمہاری آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. ہاں اگر تم نہیں کر سکتے، ایسے پوزیشن میں نہیں ہو، تو جوانوں کو فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھو. وہ نوجوان جو طاقت رکھتے ہوں اور شادی ان کی نہیں ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، تو جگہ جگہ جا کے فاسٹ فوڈ ڈھونڈ کے کھانا، اور کیا نہیں کرنا، بکرا مندی فلاں فلاں نہیں، بلکہ الٹا شریعت نے کہا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر کنٹرول رہے، شہوت نہ ابھرے. آج ہمارے نوجوان کتنے رکھتے ہیں؟ ہاں ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے عمومی طور پر رکھتے ہیں خواتین، بہت اچھی بات ہے، لیکن نوجوان کتنے رکھتے ہیں؟ ہاں نوجوان کتنے رکھتے ہیں؟ نوجوان تو صرف ایام 20 کے نہیں، میں تو آج کے معاشرے میں کہتا ہوں نوجوان ایام 20 کے علاوہ جمعرات اور پیر کا بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ لہو و لعب شہوت اتنی آگے بڑھ چکی ہے، کنٹرول میں آنا ہے تو کم از کم ہفتے کے 2 اور مہینے کے 3, 5 روزے تو انہیں لازم پکڑنا چاہیے. اگر نہیں ہے تو شادی کر لو. ہاں شادی حل ہے، شادی کو ابھارا گیا. 3 افراد آئے اور انہوں نے پوچھا، وہ واقعہ مشہور ہے نا جی، جس میں ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جمع کیا سب کو، کہا کہ دیکھو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے میں ہوں، اور میں شادی بھی کیا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. تو معلوم ہوا شادی کو ابھارا گیا. میرے بھائیو، شادی کرنا چاہیے، اول وقت میں کرنا چاہیے، لیکن کیسے؟ اس میں ہم اٹک گئے. ہمارے اندر مسائل کیا ہو گئے؟ رسم و رواج کے انبار لگا دیے. شادی میں فلاں کرنا ہے، منگنی کرنا ہے، پھر اتنے دن، پھر یہ فلاں وہ فلاں، جہیز یہ بتاؤ وہ بتاؤ. اسلامی شادی کو کیا ہونا ضروری ہے بھائی؟ پتہ ہے تمہیں؟ عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے. یہ واقعہ بڑا غور سے سنو، آپ کو سب مسائل کلیئر ہو جائیں گے شادی کی. بخاری کی روایت، یہ روایت ہے بخاری کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے. مکہ میں جب تھے جو کچھ تھا اللہ نے دیا تھا، لیکن مدینہ آئے تو بالکل خالی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کچھ نہیں تھا، ایسی حالت میں مدینہ آئے. کیوں؟ دین کے لیے سب چھوڑ دیا، ہجرت کر کے آئے. اور مرتبے میں یہ بات بھی یاد رکھ لو، کوئی دور کے صحابی نہیں تھے. یہ یاد رکھو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد کسی کا درجہ ہے تو عبد الرحمن بن عوف کا درجہ ہے. 5ویں نمبر کے صحابی ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ترین صحابہ میں سے 5 نمبر ہے ان کا. اب یہ آئے مدینہ، کچھ نہیں تھا ہاتھ میں، رہنے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے گھر میں جمع کیا سب کو، جہاں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور سعد بن الربیع ایک صحابی انصار کے، ان کو بلایا. عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑوایا، کہا کہ آج تم دونوں بھائی ہو جاؤ. اب بھائی چارہ کرا دیا. حضرت سعد بن الربیع نے لے کے اپنے گھر گئے، اپنا سامان اکٹھا کیا. 2 باغ تھے، اس کو بھی کیا ہے سامنے ذکر کیا. کہا کہ دیکھو آج سے اللہ کے رسول نے آپ کو اور مجھے بھائی کہہ دیا ہے، اس واسطے میری تمام جائیداد، تمام چیزیں آج سے آدھی، آدھا تمہارا آدھا میرا. 2 باغ ہیں، 1 باغ تمہارا 1 باغ میرا. حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردہ 5 میں نازل ہوا، یہ 1 ہجری کی بات ہے. تو فرمایا کہ تم دیکھ لو میری دونوں بیویوں کو، جس کو تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا. یا رب، یہ ایثار و قربانی کوئی دیا ہوگا آج تک؟ یہ ایثار تھا، یہ محبتیں تھی صحابہ کی. اچھا وہ بھی ہم جیسے نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تو کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، اللہ تم کو برکت دے، سب دے دو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایک چیز نہیں چاہیے آپ کی، اللہ آپ کے مال میں، اموال میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے کیا ہے سب چیزوں میں، آپ کی بیوی میں، سب میں، اولاد میں برکت دے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دو. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بازار جاتا، صبح سویرے لکڑیاں کاٹتا، لے آ کے بازار میں کھڑا ہو کے بیچتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جتنا لاتا اتنے میں کھانا، میرا دن بھر کا خرچہ نکل کے 1-2 درہم بچ ہی جاتے. اب اس طرح میں نے تجارت شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے برکت دے دی. برکت دی تو ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی. کہاں شادی کی؟ مدینے میں شادی کی.
کب شادی کی 1 ہجری میں شادی کی. کون آس پاس ہیں؟ پورے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہیں پر موجود ہیں. قربت کتنی ہے؟ 5ویں نمبر کے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے کلوز ہیں. نہ نکاح معلوم ہوا، نہ شادی خانہ معلوم ہوا، نہ دعوت ہوئی، نہ کھانا ہوا، نہ کسی کو بلایا گیا، کچھ نہیں. عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی. اور عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو کے کچھ دنوں بعد بعض دلہا ایک قسم کا عطر لگاتے تھے جس میں رنگیل رنگ سے ہی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ دلہا لگاتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے عطر لکوڈ نہیں تھے، اس زمانے کے عطر سالڈ ہوا کرتے تھے. جیسے مشک وغیرہ آج بھی آپ دیکھیں اس میں لکوڈ بھی آتا ہے لیکن سالڈ بھی آتا ہے. تو سالڈ جو ہوتا ہے اس میں دھبا بیٹھتا ہے، تو جو دھبے ہوتے تھے اس سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ دلہا لگانے والا. تو ایک مرتبہ وہ جو صفرا کا رنگ، پیلا رنگ جو تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں بھی لگا ہوا تھا. تو اور وہ نماز پڑھ رہے تھے یا ملاقات ہوئی تھی مسجد نبوی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. ہم ہوتے تو چھوڑتے اسے، کیا چھپا روس تم نکلا رہے، تو تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا رے میں، بلایا بھی نہیں ایک مرتبہ، باز اتنا رہے ہوں میں. کچھ نہیں. نہ اللہ کے رسول نے پوچھا، نہ اللہ کے رسول نے ڈانٹا، نہ غلط ٹھہرایا. کہا کہ عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں شادی کر لی. پوچھا تو کیا پوچھا؟ کیا جہیز میں لیے، گھوڑے میں، جوڑے میں، کیا کیا لیے؟ جیسے شیخ ابھی فرما رہے تھے، ہاں ہم جہیز تو نہیں مانگتے، 8 دن 4 دن پہلے کیا ہے لے کے آ کو رکھ ڈالنا کہتے پورا، کیا اس واسطے کہ جہیز کا نام نہ ہو. جتنی چال بازیاں ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں، خود دھوکہ کھا رہے ہیں. اصل میں ہم ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی والے عبد الرحمن سے پوچھا رضی اللہ عنہ، تم نے مہر دیا؟ لیا نہیں. لیا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. دیا مرد کو دینا ہے، لینے کا سوال ہی نہیں ہے. فرمایا کہ کیا تم نے مہر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دیا. پوچھا کیا دیا؟ اللہ کے رسول کھجور کے بیج کے اتنا سونا میں نے دیا. ہمارے ہاں فاطمہ کا مہر کہتے کتنا؟ 15 کم 600 کہتے، 15 کم 600 یعنی 580 پر 5 روپے. کہاں جا کو دیکھ لو گا یقین ہے. 15 کم 600. عورت کا مہر بالکل حقیر، کماتا 50,000 دیتا کتنا؟ 5,000 مہر. بیوقوف، اپنی استطاعت کے مطابق دینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سونا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ امہات المومنین کا مہر 500 درہم ہوتا تھا. 500 درہم 500 درہم آج کا 75,000 یا 1 لاکھ ہوتا ہے، معلوم ہے؟ کیونکہ 1 درہم 3.5 گرام چاندی ہے. 1 درہم آج کے چاندی کا ریٹ لگا لو، جو لوگ سنار اور چاندی کا ریٹ جانتے ہیں لگا لو. 3.5 سے 4 گرام چاندی 1 درہم ہوتی ہے. ویسے 500 درہم چاندی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو دیا. 500 تو اس کا حساب اگر آج لگائیں تو 75-1 لاکھ روپے بنتا ہے جو مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا. اور اسی طرح مہر حضرت فاطمہ کا جو حضرت علی نے دیا وہ 480 درہم ہے صحیح ترین روایات میں. اس سے بھی لگتا ہے تقریباً 75,000 روپے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیا. 15 کم 600 ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. روایتیں شاہد ہیں کہ انہوں نے بھی 480 درہم دیا، کیونکہ ان کے پاس جو زرہ تھی، جو کوٹ تھا، جنگی کوٹ، وہ کوٹ بیچا، اور وہ کوٹ لینے والے خود حضرت عثمان ہے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے 480 میں انہیں خریدا، اور وہ 480 درہم ہی لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیے کہ یہ مہر ہے. اسی مہر سے اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ کے لیے تھوڑی خوشبو اور یہ جو 2 تکیے اور یہ کچھ چیزیں، یہ پیالہ لے کے آؤ. بعض لوگ بولتے کیا بھائی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیے کی؟ بیوقوف، تجھے متا ہی نہیں ہے، پہلے تجھے علم ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک حبہ، ایک کاڑی بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا. جہیز کے نام سے جو مشہور ہے وہ سب چیزیں حضرت علی کے مہر سے دیا، جو حضرت علی نے پہلے ہی پے کر دیا تھا. ہاں،
جب حضرت علی نے مہر پے کر دیا، اسی پیمنٹ سے نکال کے حضرت علی پر اللہ کے رسول نے رکھا، کہا کہ علی فاطمہ کو خوشبو پسند ہے اور یہ چیزیں پسند ہے، جاؤ لے آؤ۔ تو اسی میں روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے تھوڑی سی خوشبو اور 2 تکیے جس میں کیا ہے کھجور کی چھال بری ہوئی تھی اور ایک بستر اور اس طرح کا ایک پیالہ، ایک گھڑا اور وضو کے لیے ایک کیا ہے مشکیزہ، یہ سب خریدا گیا۔ تو اس میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں دیا، نہ یہ جہیز تھا، یہ مہر کا پیسہ تھا، مہر میں سے دیا۔ اگر تم کو خواہش ہے کہ لڑکی والوں کو کچھ دو تو مہر دو اور بولو کہ تم کو کیا کیا چاہیے، وہ لے آ کے لڑکی والے اپنے گھر میں رکھیں یا لڑکے والے رکھیں۔ یہ دراصل مہر کہ پیسے سے لیا گیا، جہیز سے نہیں لیا گیا۔ جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ نکاح کی دعوت کا کوئی تصور ہے۔ کوئی دیتا ہے تو کوئی اور بات ہے، لیکن نہ دے تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا نکاح بالکل جائز ہے۔ عبد الرحمن نے نکاح کو نہیں بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ پوچھا تو کیا پوچھا؟ دیا کیا؟ مہر۔ کہا کہ ہاں کتنا؟ کھجور کے بیج کے اتنا سونا۔ اب دوسری بات جو پوچھی وہ کیا تھا؟ کیا بھائی دعوت نہیں بلائے؟ میں مدینے میں تھا، ایسی بھی کیا بے غیرتی؟ نہیں۔ پوچھا تو کیا پوچھا؟ ولیمہ کیا؟ نکاح کی کوئی دعوت کا تصور نہیں ہے مسلمانوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دعوت کے خلاف، کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ ہاں بعض لوگ مجھ پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر نہ کرے اور نکاح ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو کیوں جس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خواہ لاکھوں کا خرچہ کرتے ہو؟ اوائڈ کرو، نہ بلاؤ کسی کو، اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا اسلام میں۔ اصل تو ولیمہ ہے۔ ولیمے کے لیے فرمایا کہ ولیمہ کیا، تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے ولیمہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، دیکھو ولیمہ کرو تو ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بکری کاٹنا نہیں، یہ بھی غلط۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آج کے زمانے میں کم سے کم سواری کوئی رکھنے والا ہوگا تو وہ کون ہوگا بھائی؟ مرسیڈیز بینز نہیں ہے چلو، گاڑی کار نہیں ہے چلو، بائک نہیں ہے چلو، بلٹ نہیں ہے چلو، ایکٹیوا بھی نہیں ہے چلو، اور کیا جی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا جی ہے؟ سائیکل تو رہیں گے نا جی کسی نہ کسی کے پاس، سائیکل بھی نہیں سکون تبھی ہے کیا؟ ایسا ہی اس زمانے میں معاملہ تھا، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو چوپائے، ایک بکری تو کم از کم ہوتی تھی تاکہ وہ دودھ دے، اسی پہ زندگی چلے۔ ایک بکری تو ہر گھر میں ہوتی تھی، اسی لیے فرمایا کہ ولیمہ کرو اولم ولو بشاتن۔ دیکھو ایک بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ کتنی تنگ دستی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو۔ اور ولیمے میں بھی کیا ہے؟ بکری کھلانا، گوشت کھلانا، بریانی کھلانا نہیں، جو پسند ہے وہ کھلاؤ جی۔ بولو آ جاؤ بھائی چائے خانے میں، روز میرا ولیمہ ہے، 2 بسکٹ لے لو اور ساتھ میں کیا ہے چائے پی لو، ولیمہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ جاتے رہو۔ کریں گے ایسا ولیمہ؟ ہاں دوست احباب چپل سے نہیں ماریں گے، پوچھیں گے نہیں کیا رہے ولیمہ کر کے تو بتاؤ۔ یہ بھی تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ولیمہ، روایتوں میں آتا ہے سب سے بہتر ولیمہ ام سلمہ، سب سے بہتر ولیمہ حضرت زینب بنت جیش کے۔ ایسے ولیمے میں کیا ہوا پتہ ہے؟ کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ آج مجھے ولیمہ کرنا ہے، کچھ ہے تمہارے پاس؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں تھوڑے جو ہوں گے، میرے گھر میں تھوڑے کھجور ہوں گے، میرے گھر میں تھوڑا کیا ہے فلاں ہو۔ بولا کہ لے آؤ۔ کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی ستو لا رہا ہے، کوئی یہ لا رہا ہے، کوئی وہ لا رہا ہے۔ جب سب لا کے رکھ دیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کے اس کو کیا کیا؟ بالکل اندر سے ایک ملیدے کی طرح بنا دیا۔ جب وہ پوری چیزیں مکس ہو کے ایک ملیدہ بن گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ بھائی جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو بلاؤ، کہو کہ میرے ولیمہ ہے، آ کے کھا کے جائیں۔ 10 افراد آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے۔ کیا تھا؟ ملیدہ تھا، ملیدہ۔ ولیمہ ہو گیا۔ ملیدہ کھلا کے ولیمہ کراؤ، ہاں کراؤ نا جی۔ اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا نکاح کرو، نکاح میں کوئی دعوت نہیں، ولیمے میں سب کو بلاؤ۔ اور یہاں پر کیا ملتے ہیں ناشتے میں؟ وہ آج صبح کھایا تھا چھوٹے چھوٹے، کیا 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 ملتے ہیں؟ آپ لوگ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں 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 شکر پارا، سب کو ایک ایک شکر پارا کھلاؤ، بولو السلام علیکم، جاتے رہو، ولیمہ ہو گئے۔ کرو نا۔ غلطی کیا ہے میرے بھائیو؟
جو جائز ہے کرو نا، جو ناجائز ہے وہ کرتے ہو، جو حکم ہے نہیں کرتے ہو. نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے، زکات دو تو زکات نہیں دیتے، خرچ کرو تو نہیں خرچ کرتے، جہاں نہ خرچ کرو بولے وہاں جا کے خرچ کرتے. جہاں تمہارے لیے کوئی حکم ہی نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، بلایا نہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا نہیں. معلوم کیا ہوا؟ نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہوتی. ہاں تو کیسا نکاح ہوتا؟ دلہا آئے بھائی، دلہن کے باپ آئے. دلہن نہیں آئی تو بھی چلتا وہ بھی. ہاں اصل تو ولی دلہن کے باپ ہے نا جی. باپ آئے، دو گواہ، ولی ہو گیا، دلہا آ گیا اور دو گواہ آ گئے، نکاح ہو گیا. یہی ارکان نکاح ہے. کسی بھی گھر میں جمع ہو کے نکاح ہو سکتا ہے. یہی ارکان نکاح ہے. دو گواہ ہونے چاہیے جو وٹنس. ولی ہونا ضروری ہے. ولی کون ہوتا؟ لڑکی کا باپ ہی ہوتا، اس کے علاوہ نہیں. تو لڑکی کا باپ آنا ضروری ہے. دلہا سامنے ہونا ہے. وہ دلہا آ گیا، دو گواہ آ گئے، مہر مقرر ہوا، لڑکی کی شادی ہو گئی، مسئلہ ختم. مع السلامہ. جو کچھ بھی تم کو خرچہ کرنا ہے وہ بعد میں اسی کو دیو نا. بعد میں بھکاری کے سر کا پھر لگو شادی ہوگی قرضہ میں ڈوب گا بھائی کیا بھی نہیں، میں معاف کرنا کہتے بھی رہا تو دیو کئی کو بھائی وہ پیسہ اسے دیو، بزنس ڈال کو دیو، اچھے سے زندگی کو بسر کریں دے. انہیں کیوں خواہ مخواہ کہ ولی میں بھی نکاح میں خرچہ کر کے کیا ہے تم تمام پیسہ آسا غارت کرتے ہو. ہاں کتنے جوڑوں کو میں نے خود دیکھا ہے جو دھوم دھام سے شادیاں کہے لیکن شادی کے بعد کنگال ہو کے پھرتے رہے کہ ایک بزنس نہیں سیٹ ہو رہا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ آ کر بیوی کو دینے کو کچھ ہے. کیوں جی؟ انہی پیسوں سے تم اپنے ہی داماد کو اچھا سا بزنس سیٹ کر کے دو نا جی بعد میں آگے چل کر، تاکہ تمہاری بیوی کو لے کے، تمہاری بیٹی کو لے کے اور تمہارے خاندان کو لے کے وہ اچھی طرح بزنس کر کے سیٹل زندگی گزارے نا جی. بھکاری تو نہ بنے. کیوں یہ اصلاح کی کوششیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیوں نہیں اٹھتے ہیں لوگ کہ ہم نہیں رکھیں گے شادی کوئی بھی شادی خانے میں؟ شادی خانے کا جتنا رینٹ بچا وہ تمام کا تمام یتیموں کے کھاتے میں ڈالو. یتیموں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اسکول بناؤ، تعلیم دو. بولو کہ کوئی اگر یتیم کے لیے نہیں کرتا ہے تو کم از کم اپنی بیٹی کو ہی خرچہ کر لے، لیکن شادی خانے میں نکاح ہونے نہیں دیں گے ہم. سادہ سادہ گھروں کے اندر نکاح کرو، مسئلہ ختم. ایک روم ہے شادی، مسئلہ ختم، کوئی مسئلہ نہیں. 5 افراد کی ضرورت ہے، بس شادی ہو گئی. لے جائے. حضرت فاطمہ کے لیے کون سا بڑا شادی خانہ تھا؟ بتاؤ. تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول کی پوری سیرت مبارکہ اللہ کے فضل سے میں جو بھی پڑھا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، اسی علم کے بنیاد پہ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے سیرت نبوی میں دکھلاؤ. تم مسجدیں دکھلا سکتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر دکھلا سکتے ہو، تم بہترین نظام مملکت دکھلا سکتے ہو، لیکن پوری تاریخ سیرت النبی میں تم ایک شادی خانہ مجھے دکھلا دو، میں اپنے تمام باتیں واپس لینے کو تیار ہوں. لیکن اللہ کی قسم قیامت تک نہیں بتلا سکتے، کیونکہ کوئی شادی خانہ تھا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دور مبارک میں. کوئی شادی خانہ نہیں تھا. تو شادیاں پھر کہاں جی ہوئے؟ میں پوچھتا ہوں، جب شادی خانہ نہیں تھا اور خاص طور پر مدنی زندگی 10 سال میں کتنی شادیاں ہو رہی ہیں؟ مکی زندگی چھوڑو، 13 سال ہے. آپ بول سکتے ہیں کہاں بھائی وہاں تو لوگ جماش نہیں ہوئے نا، سلطنت بنی نہیں نا، کیسے شادیاں ہوئیں گے؟ خیر چھوڑ دیجئے. 10 سال میں جتنے صحابہ کی شادیاں ہوئی کہاں ہوئی؟ مدینے میں. کون سے شادی خانے میں ہوئی؟ بتاؤ نا مجھے، ایک بتاؤ. پھر کہاں ہوئی؟ مسجدوں میں نہیں، مسجدوں میں بھی نہیں ہوئی. اصل میں مسجدوں میں بھی ذکر نہیں ملتا اکا دکا کے علاوہ. تو ہوئی کہاں؟ گھروں میں ہوئی جی. اور گھر کتنے بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں؟ ایک جھوپڑی ہوتی تھی بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کھڑے ہوتے تو چھت سر کو لگتی تھی، لیٹے ہوتے تو پیر دیوار کو لگتا تھا. اتنا ہی حجرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. حتیٰ کہ اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رات کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو میں اگر پاؤں لمبا کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا. اتنی جگہ بھی نہیں 2 افراد وہاں پر کھڑے ہو سکے. تو اللہ کے رسول سجدہ جاتے تو مجھے اشارہ کرتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، سجدہ کرتے، پھر اللہ کے رسول اٹھتے تو مجھے پاؤں لمبا. یہ حالت تھی، 1 روم سے بھی کم ایسے ہی گھر تھے. انہی میں شادیاں ہوئی، انہی میں رخصتی ہوئی. حضرت فاطمہ کے ہاتھ مانگنے حضرت علی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مہر کو کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہی ہیں میں غریب مفلس آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد دلایا، وہ بدر کے وقت تمہیں جو زرہ ملی تھی وہ تو رہے گی نا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو زرہ ہے، جنگی سامان ہے، اسے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جاؤ جا کے بیچ کے اسے کوئی نہ کوئی پیسہ بنا کے لے آؤ۔ تو وہ گئے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے آخرکار راستے میں حضرت عثمان مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں زرہ کہا کہ مجھے ہی دے دو۔ تو انہوں نے لے لی اور انہیں کیا ہے 480 درہم وہ لے کے پہنچے، مہر دیا۔ جب مہر کا معاملہ طے ہو گیا تو فرمایا کہ دیکھو لوگ رہیں گے آس پاس وہاں پر باہر جو چل پھر رہے ہیں، ان کو بلاؤ کہ فاطمہ کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی۔ لوگ آئے وہاں پر، وہیں بیٹھے، شادی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا حضرت فاطمہ کو۔ یہاں تک کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رات گزارنے کے لیے ہم نے ایک خیمہ خود تیار کیا، اس وقت خیمہ بھی نہیں تھا ایک حضرت علی اور فاطمہ کے لیے کہ سر ڈھانپا جاتا، سر کے سائے ہم نے خود تیار کیا۔ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میں آنے تک انتظار کرنا، نہ بینڈ نہ باجا نہ کوئی اعلان نہ کچھ۔ اللہ کے رسول نے پہلے حضرت فاطمہ کو بھیج دیا، اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، فرمایا کہ تم دونوں اپنی رات کا آغاز نہ کرنا جب تک کہ میں خود آ جاؤں۔ پھر اللہ کے رسول آ گئے، حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم ابھی انتظاری، اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے اور وضو کیا، وضو کا پانی ہم پہ چھڑکا اور ہمارے لیے برکت کی دعا کی اور ہمارے درمیان بیٹھ کے کچھ بات کی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی ران کی ٹھنڈک میں اپنے سامنے محسوس کر رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول دعا دے کے نکلے، کہا کہ تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، نہ کوئی بات، نہ کوئی ولیمہ، نہ کوئی شاندار میٹنگ، نہ کوئی کھانے، نہ کوئی ڈھنڈورا، نہ کوئی بینڈ، نہ کوئی اعلان، کچھ نہیں، مسئلہ ختم۔ شادی کن کی؟ سیدہ کائنات کی شادی ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے، غزوہ احد کے بعد ہو رہی ہے، مال غنیمت کا بہت سا مال پڑا ہوا ہے، چاہتے تھے تو پورے مدینے کو کھلا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا۔ کیا یہ شادی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک عورت آئی، ایک عورت، کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ یہ صرف رسول کے لیے جائز ہے، جسے ہبہ کہتے ہیں، ہاں یہ صرف رسول کے لیے جائز ہے۔ وہ عورت آئی، کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے، آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں، میں آپ کو اپنے آپ کو پیش کر۔ اللہ کے رسول نے ایک نظر یوں دیکھا اور سر جھکا لیا، گویا کہ اشارہ تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی روایت ہے، ہاں ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا بہت غور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سر جھکایا، سر نہیں اٹھا رہے ہیں، تو محسوس کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو آہستہ سے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو آپ کو حوالے کر چکی ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کرا دیں۔ نکاح کیسے ہو رہا ہے دیکھو اسلام میں، کہا کہ آپ نہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کرا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تو فرمایا کہ مہر کے لیے کچھ ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب تھے، اللہ اکبر کیا حالتیں تھیں مسلمانوں کے اس وقت بھی۔ آج ہمیں 10 جوڑے پہنتے بھی کم نظر آتے ہیں ہمیں کپڑے، وہ بیچارے کے پاس ایک تہبند تھا، صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا تھا، اتنا ہی کپڑا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صرف اتنا کپڑا ہے میرے پاس، اگر آپ کہیں گے تو آدھا کپڑا نکال کے میں ان کو مہر میں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے بندے، اگر آدھا کپڑا نکال دے جو سطر چھپا ہوا ہے وہ بھی کھل جائے گا، نہ وہ آدھے کپڑے سے اس بچی کے لیے کچھ کام آئے گا، تم آخر دے کے کرو گی بھی تو کیا کرو گے؟ تو صحابی مایوس ہو کے بیٹھ گئے کچھ دیر تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا جاؤ کسی کے پاس سے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آؤ، لوہے کی، سونے کی چاندی کی نہیں، پیتل کی بھی نہیں، لوہے کی۔ کہا کہ کہیں سے ڈھونڈ کے ایک لوہے کی انگوٹھی ہے تو بھی لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، بہت دیر بعد واپس آئے خالی ہاتھ۔ کہا کہ اللہ کے رسول بہت ڈھونڈا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی مجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ رہے اور وہ بھی بیٹھ رہے۔
یہاں تک کہ جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کریں گے بغیر مہر کے تو وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ادھر آؤ. کہا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہے. فرمایا کہ ان صورتوں کے بدلے تم کو میں نے نکاح میں دے دیا اس عورت کو، اور تم پر لازم ہے کہ تم اپنی بیوی کو ان صورتوں کو سکھاؤ. اس قرآن کے عوض میں نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح دنیا کا وہی نکاح ہے جو قرآن کے بدلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں صورتوں کے بدلے میں نے تم کو نکاح میں دے دیا. اور وہ نکاح اتنا بابرکت نکاح ہوا کہ پھر آگے چل کر وہ لوگ ایسے بہترین قاری اور ان کے خاندان سے ایسے بہترین حفاظ نکلے جن سے صحابہ کے بچیاں پڑھا کرتی تھی. نکاح تو یوں ہوتے ہیں، نکاح تو یوں ہوتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ. کہاں کی منگنی 10 مہینے 1 سال پہلے منگنی، اور منگنی کرنے کے بعد سب جائز کرتے، ادھر سے فون ادھر سے فون، پھر فون سے آگے چلتے سیر سپاٹے، سیر سپاٹے سے آگے چلتے راتوں کو بھی گزارنا. لا حول، کس گندگی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ماں باپ ان کے بھی ان کے بھی بچی کے بھی بچے کے بھی بالکل اجازت. اب تو منگنی کی شادی ہوئی، منگنی کی کیا ویلیو ہے جی؟ اسلام میں منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو ویسے رہنے کی خواہش ہے نکاح کرو، رخصتی بعد میں رکھو، تب وہ بیوی بنتی ہے. منگنی کر کے کوئی بات چیت حلال نہیں. منگنی کے باوجود بھی نامحرم ہی رہتی ہے. کسی عالم نے آج تک فتویٰ نہیں دیا کہ منگنی کے بعد وہ تمہارے لیے جائز ہو جاتی ہے. منگنی مانگنے سے نکلا ہے. مانگنا کیا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ دیا کہ اس بچی سے میرے بیٹے کا نکاح ہوگا، یا خود بندے نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا. یہ ایک بات ہے، اس سے بیوی نہیں بنتی. وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو حرام ہے ایک نامحرم کے لیے. بات کب بنتی؟ آپ نکاح کر رہے ہیں، رخصتی بعد میں رکھیں. جیسے حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کا ہوا، فرماتی ہیں کہ 6 سال میں میرا نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی ہوئی، تو درمیان میں 3 سال رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا تھا. یہ جائز ہے. ایسا نکاح کوئی بندہ کرتا ہے پھر فون کرتا ہے بات کرتا ہے، یہ بالکل جائز ہے. لیکن منگنی کر کے یہ تمام فسادات کرتا ہے، اور منگنی ٹوٹ گئی یا منگنی توڑ دیتا یا منگنی کے بعد بھی چھوڑ دیتا تو اپنے پیٹ میں بچہ چھوڑ کے جاتا اور وہ حرامی بچہ بنتا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ غلاظت بھی اپنے گھروں سے ختم کرو. آپ کو واقعتاً نہیں رہ سکتے اس بچی کو دیکھ لینے کے بعد، سیدھا سادہ طریقہ ہے، نکاح کر لو. نکاح کر کے بچی کو میں اپنے گھر نہیں لا سکتا بھائی، رخصتی بعد میں رکھ لو، 1 سال بعد رکھ لو، 2 سال بعد رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اس دوران بات چیت کرو، میاں بیوی کی طرح بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے اب. لیکن منگنی میں نہیں ہوتا یہ سب کچھ. ہم نے منگنی کا ایک ٹیڑھا راستہ استعمال کیا، حالانکہ تھا اصل مسئلہ نکاح اور رخصتی کا اسلام نے دیا تھا. تو نکاح پہلے کرو، رخصتی بعد میں رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. یا نکاح اور رخصتی دونوں ایک ساتھ رکھو، وہ بھی اس میں ہی مسئلہ نہیں. لیکن ہم نے درمیانی راستہ کیا کیا؟ منگنی کا نکالا، اور اس میں بے حیائی بڑھتی چلی جاتی ہے دونوں کے درمیان. وہ یہ بولتا ارے تم تو میرے نہ ہونے والے، انہیں بولتی ہاؤ برابر نہ، چلو جو چاہے. بعد میں نہیں ہوئے تو کتنی دفعہ ہوا ایسا کہ منگنی آخری اسٹیج پہ تھی، انبن ہو گئی دونوں گھرانوں میں، شادی نہیں ہوئی. اب لڑکی کی عصمت تو گئی، عزت تو گئی، پامال تو ہوئی. سفر کون؟ یہ تو کیا ہے، مرد ہے، کہیں بھی جائے گا منہ مارے گا. عزت کس کی گئی؟ یہ تو بچی کی گئی نا. وہ بچی جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 2 کو بھی تم کیا ہے صحیح پڑھا لکھا کے بلوغت تک پہنچا دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ہاں بچی تو رحمت ہے نا جی. بچہ رحمت ہے کہاں ہے؟ بچی تو رحمت ہے بالکل. ہم نے الٹا عقیدہ رکھ لیا.
بچہ ہوا تو خوش ہو جاتے ہیں. بچی تو رحمت ہے اصل میں. اسی حدیث کے الفاظ ہیں, اگر کوئی پوچھتا اللہ کے رسول یہ کو, تو اللہ کے رسول اس کو بھی یہی جواب دیتے, اس کے لیے بھی جنت ہے. تو بچیوں کی تربیت پر زور دیا گیا نا جی, تو ہم نے ان کو پامال کر دیا, ان کی عزتیں پامال کر دی. تو یاد رکھو یہ جو رواج چل نکلا یہ رواج بالکل غیر اسلامی ہے. اسی طرح معاشرے میں شادی بیاہ کے اندر تقریبات میں بے انتہا بے پردگی, حتیٰ کہ بے پردگی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. ہاں, تایا چچا ننن یہ وہ جتنے بھی ہیں سب ایک ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں, کوئی پردہ نہیں ہے. کیوں جی پردہ نہیں ہے؟ کیوں پردہ نہیں ہے؟ کیا وہ محرم ہے؟ چچی محرم ہے؟ مامی ممانی جسے کہتے ہیں محرم ہے؟ نہ, دونوں باہر سے آئی ہیں, دونوں نہ محرم ہیں. چچی سے بھی پردہ ہونا چاہیے, ممانی سے بھی پردہ ہونا چاہیے, خواہ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر ماموں چھوڑ دے تو کر سکتا ہے بندہ ہو ممانی سے. خالہ محرم ہے, پھوپھو محرم ہے, چاچی اور ممانی نہیں. سالی محرم ہے؟ ہرگز بھی نہیں. جب تک بیوی ساتھ میں رہے گی تب تک حرام ہے, بیوی نہیں ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے. اس واسطے سالی محرم نہیں ہے, سالی سے پردہ ہے. اور ہم نے جملے بنا لیے, سالی آدھی گھر والی کہتے, بعد میں پوری گھر والی بھی بن جاتی انہیں بہت جلدی. ہاں, انہیں آتا گھر میں بیوی چلے جاتی اماں کا نے بات کرنے. ہاں, بھونی کو چائے خیمہ کباب سب پیش کرنا کون؟ سالی. بھائی جان آپ کو ہی بھائی جان, کائی کے بھائی جان جی انہوں, کب بنے بھائی جان انہوں؟ وہ نام حرم کے نام حرم ہی ہیں, وہ محرم نہیں ہے. وہ کتنا فساد ہوتا ہے اس کے واسطے خاندانوں کے اندر, بے حیائی کے, جتنے اچھے اچھے رشتوں کو پامال کر دیا. سالی اوپر آئی پڑی اور ان کو کیا ہے پیش کری, ان کے ساتھ خدمت کری, آخرکار بدبخت سالی کے عشق میں بیوی کو کیا کرتا ہے؟ طلاق دے دیتا ہے. تب جا کے سر پکڑ کے بیٹھتی, میں کائی کو بھان کو بھیجی, وہ پہلے تو نہیں بھیجنا تھا نا, تو کائی کو بھیج کے رونا بعد میں, پہلے احتیاط کرتی تو نہیں ہوتا تھا نا. یہ اللہ نے تو منع کیا نا, یہ نامحرم نہیں نا. ہاں, یہ سب نامحرم لوگ نا, یہ سب سے نامحرم پردہ کرنا نا. تم ضرورت پہ کوئی بات چیت ہو جائے, لیکن ہم اپنے خاندانوں میں, میں حیران رہ جاتا ہوں, اچھے اچھے لوگ دیندار نمازی, گھروں کے اندر رات میں میٹنگ. کیا شوہر کا بڑا بھائی بھی ہے, چھوٹا بھائی بھی ہے, شادی ہوا سو بھی ہے, شادی نہیں سو بھی ہے, بھائی بھی ہے, بھابھی بھی ہے, ماں ہے, باپ ہیں, کیا کرتے کہتے چائے کی میٹنگ چلتی, کہتے بیٹھ کو. چائے کی میٹنگ چلتی بھائی, نامحرم بیٹھ کو. ہاں, بھابھی دراصل کہاں سے محرم ہو گئے؟ بھابھی تمہارے بھائی کی جورو انہوں, بھائی کے واسطے انہوں, تمہارے واسطے کیا انہوں؟ کچھ بھی نہیں. ماں کے سما کہتے, ماں کے سما, ماں کے سما بولتا بولتا پورا غلط نظر دیکھ کو بلا لے کو بھی چل جاتا کبھی کبھی, پھر بھی بولتا رہتا ماں کے سما. ماں کے سما تم زبان سے بولتی تو ماں کے سما ہو جائیں گے کیا؟ تمہاری زبانوں سے رشتے نہیں بدلتے, رشتے رب نے رکھے, ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. جو رشتے اللہ نے بنا دیے وہی رشتے ہیں. بھابھی سے پردہ پردہ ہے, سالی سے پردہ پردہ ہے, چاچی سے پردہ پردہ ہے, ممانی سے پردہ پردہ ہے. یہ خاندان کے اندر ہونے والے کیا ہیں غلاظتیں, جس سے کیا ہے ہمارے اندر بے حیائی پھیلتی ہے. اسی لیے صحابی نے ہمارے لیے کلیئر کر دی یہ بات. جب ایک مرتبہ سوال ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شوہر کے بھائی آتے ہیں, جیٹ ہوں دیور ہوں, ان کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہا کہ تمام باتیں اس میں سمٹ کے آ گئی. یہ صرف اور صرف سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ ایسا جامع لفظ کہہ سکتے ہیں. کہا کہ الحم الموت, یہ دیور ہے نا موت کی طرح سمجھو اس کو, اس میں دیور ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں شوہر کے بڑے بھائی کو بھی چھوٹے بھائی کو ہمیں الگ نامہ دے ڈالے, بڑا رہا تو انہیں جیٹ کہتے, چھوٹا رہا تو انہیں دیور کہتے. ہاں, الگ الگ نامہ. لیکن عربی میں ہم کہتے ہیں شوہر کے بھائیوں کو, خواہ انہیں بڑا رہندے خواہ انہیں چھوٹا رہندے. فرمایا کہ الحم الموت, یہ شوہر کے جو بھائی جیٹ اور دیور ہیں ان کو موت کی طرح سمجھو, موت کی طرح متنبع رہو, ان کو تو آناچ نہیں.
ہاں انہیں اندر کا آستین کا سامنے ہے تبھی باہر کا ذات مرتبہ سوچیں گا، انہیں اندر کا کبھی بھی آ جائیں گا کمرے میں. اس واسطے سب سے زیادہ پردہ اس سے کرنا چاہیے تو دیور اور جیٹوں سے. ہاں یہ کیونکہ گھر کے اندر رہنے والے ہیں. ہم نے ان پردوں کا اہتمام ہی نکال دیا. یہ تو کیا ہے گھر کی بے پردگی. باہر نکلو سب ان کے خالی باہر نکلتا ہوں بولو تمہیں ہماری عورتوں کو ٹھہرو جی بول کو میک اپ کر کو آئی تو انہیں دیکھنا 2 مرتبہ میری بیوی کیا انہیں اندر تھی سو کون کی دوسری نکل کو آگی نا اتنا میک اپ. خود کا شوہر بولو میں آتا ہوں جی آدھے گھنٹے میں آؤ وہ پیاس کی بو وہ پرانے کپڑے انہیں سوچتا اندر کائی کو اندر داخل ہوا کہ بہتر تھا باہر ہی پھر لے کر. اصل تو بناؤ سنگار کس کے لیے جی؟ بناؤ سنگار غیروں کے لیے کیا؟ نہیں، شوہر کے لیے. ہم نے الٹا کر دیا. حضرت عائشہ یہ حضرت سلمان فارسی کے جو ابو الدرداء کی دونوں میں سے کوئی ایک نام ضرور ہے. ان کے اہلیہ بالکل نارمل کپڑے. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تمہارے شوہر نہیں ہے بستی میں؟ کہا کہ ہاں بستی میں ہی میں. پھر کیا ہے کپڑے ایسے؟ کہا کہ تمہارے بھائی سے کہاں فرصت ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، میں تیار ہو کے کیا کروں؟ معلوم کیا ہو رہا ہے اس بات سے؟ صحابیات وہ زمانہ معاشرہ کیسے تھا جس کا شوہر ہوتا تھا اور وہ شوہر بستی میں ہوتا تھا تو وہاں کی عورتیں بناؤ سنگار گھر میں کرتی تھی اپنے شوہروں کے لیے. اگر کوئی عورت بناؤ سنگار نہیں کرتی تو صحابیات کو اچھمبا ہوتا، حیرانی ہوتی کیوں نہیں کر رہی ہیں. تو وجہ معلوم ہوتی تو اللہ کے رسول سے شکایت کرتی. تو حضرت عائشہ گئی، کہا کہ اللہ کے رسول میں گئی اور اپنی سہیلی کے پاس وہ بالکل نارمل کپڑے میں نے پوچھا تمہارے شوہر نہیں ہے؟ کہا کہ ہیں لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ہے، رات میں نمازیں دن میں روزے، تو میں بناؤ سنگار کس کو کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فوراً بلایا، انہیں بلا کے کہا کہ کیا تمہارے لیے میرا اسوا تمہارے لیے اسوا نہیں ہے؟ صحابی کانپ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول بالکل آپ کا جو اسوا ہے وہی ہے. تو فرمایا یاد رکھو تمہارے آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کے اوپر جو احتیاج ان سب کا تم پر حق ہے. بیوی کے لیے بناؤ سنگار تم کرنا، تمہارے لیے بناؤ سنگار بیوی کرنا، یہ تمام چیزیں معاشرے کا جز ہے، باہر کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. ہم نے پورا سسٹم ہی غارت کر دیا. پتہ نہیں شیخ بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں، بولوں تو کیا بولوں، کھڑاؤ بولوں یا رکاؤ بولوں یا ختم کرو بولوں. تو مجھے بھی معلوم ہو رہا ہے اصل میں بتا دیا تھا پہلے ہی، ٹائم ہوگا تو ہاتھ بتا دو ختم کر دوں گا. اب کوئی نہیں ہاتھ بتایا تو سمجھا کہ پتہ نہیں شہر تک بیٹھنے کا ارادہ ہو گیا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک راتیں آپ سب کو نصیب کرے. میں بھی بولتا گیا، بہرکیف چند باتیں تھیں اور بہت باتیں ہیں، کہنے کی وقت نہیں ملتا ہے. اور جو کچھ بھی ملا اور سنا اللہ کی شکر گزاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجمع کو جب اٹھائے تو ایسا مجمع اٹھائے کہ جس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیے ہوں، اور یہ اجتماع کے اندر اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.